ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے کسی مرید کا ایک عیسائی سے جھگڑا ہو گیا. وہ عیسائی کہنے لگا کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ تمہارے نبی سے افضل ہے. مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہمارے نبی سب سے افضل ہے. عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی سب سے افضل ہے عیسیٰ علیہ السلام. غوث پاک گزر رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا اپنے مرید کا عیسائی سے جھگڑا تو کہا کیا بات ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تو کیسے کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے. ہمارے عیسیٰ مردوں کو زندہ فرماتے تھے کہ بس یہی بات ہے، چل قبرستان چل. قبرستان لے گئے اور کہا کہ کون سے مردے کو زندہ کرائے گا؟ اس نے ایک قبر کی طرف کو اشارہ کیا، ایسے زندہ کرو. تو آپ نے فرمایا کہ میں زندہ بھی کروں گا اور وہ قبر میں سے نکلے گا اور جو وہ پیشہ کرتا تھا وہی کام کرتا ہوا نکلے گا. اور آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹی، مردہ گانا گاتا ہوا نکلا، وہ گویہ تھا کوئی. یہاں تک تو کتابوں میں، معتبر کتابوں میں ہی موجود ہے، میں نے بھی کئی کتابیں پڑھی. اب اس میں کچھ لوگ یہ لگاتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ غوث پاک نے فرمایا کہ تیرے نبی کیا کہتے تھے؟ کہ قم باذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. غوث پاک نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اب مردہ زندہ ہو گیا. یہ بھیا مجھے تو کہیں ملی نہیں کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور غوث پاک کہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا. بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. سمجھے آپ؟ کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھلانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو بھولے ہوئے کو خدا کی یاد دلایا کرتے ہیں. ان کا کام خدا کو بھلانا نہیں ہے، ان کا کام خدا کی یاد دلانا ہے. میری نظر سے تو کہیں نہیں گزری ہے کہ اس طریقے سے، وہاں تک تو ملی. اس کے آگے جو بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اور انہوں نے کہا کہ میرے حکم سے، یہ ہمیں نہیں ملا. کسی نے کہیں لکھ بھی دیا ہو، کہیں لکھا بھی ہو، ساری کتابیں تو کسی نے نہیں پڑھ لی ہیں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے ایسی باتیں نہیں بیان کرنا چاہیے. آپ اگر منطقی طور پر تعویلیں کر لیں گے تو وہ آپ کی تعویلوں کو تو سمجھے گا نہیں. جاہل آدمی، بے پڑھا آدمی وہ تعویل کو نہیں سمجھے گا. وہ تو یہ سمجھے گا کہ غوث پاک کا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا. سمجھے نہیں؟ اور یہ سمجھے گا کہ غوث پاک جو ہے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں معجزہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. قرآن میں وابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، اور مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. قرآن میں ہے یہ ان کا معجزہ. اب قرآن میں تو معجزہ اللہ کے حکم سے بار بار لگا ہوا ہے اس میں. اور غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے حکم سے، تو بظاہر تعویل کر لی جائے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کا نام ہٹا کر کے اپنا نام لے رہے ہیں. یہ کسی ولی سے امید نہیں کی جا سکتی. ولی تو وہ ہیں کہ ان کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا، بھولے کو خدا کی یاد دلایا کرتے تھے. کسی نے لکھ بھی دیا ہو کہیں تو ایسی باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے عام لوگ جناب والا کچھ نہ کچھ سمجھ بیٹھیں. یہ بھی ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے سامنے وہی باتیں کرو جو ان کی عقل کے مطابق ہو. آلات میں بھی لکھا ہے کہ دقائق غالیہ، یعنی گہری بہت زیادہ باتیں جو ہوتی ہیں ان کو عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. سمجھے آپ؟ عام آدمی کا دماغ عام کی طرح ہوتا ہے. کل ملا کر کے بات یہ ہے اللہ والوں کی شان بڑی ہے، اور غوث اعظم کی شان تو سارے اللہ والوں میں جو ان کے دور میں ہوئے اور کچھ پہلے ہوئے اور اس کے بعد قیامت تک ہوں گے، سوائے حضرت مہدی کے کچھ لوگوں نے لکھا ہے، باقی سبھی سے بڑی ہے غوث اعظم کی شان. لیکن بیان کرنے میں کرامتوں وغیرہ میں کے اندر کرامتیں سچی اتنی ہیں، سچی جو کتابوں میں لکھی ہیں وہ اتنی ہیں کہ مہینوں نہیں بیان کر ملیں گی. ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم آپ سب کو درمیانی روش پہ قائم رکھے، بزرگوں سے محبت بھی عطا فرمائے
اور ان کی عقیدت و محبت میں حد سے آگے بڑھنے سے بھی بچا ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے.